السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا بلاگ ہے ریلیٹڈ گروسری سے، یعنی کہ گھر کی شاپنگ۔ گروسری میں سب کچھ ہی ایڈ ہو جاتا ہے، گھر کی شاپنگ کے بارے میں فل منتھلی شاپنگ سے ریلیٹڈ ہے یہ بلاگ، جس میں بہت سی چیزیں ظاہر ہے گھر میں استعمال ہونے والی آتی ہیں، جس میں اسپائسیز ہوتی ہیں، جس میں سالٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جس میں چائے کی پتی تو سب سے فرسٹ پہ ہوتی ہے، دالیں، چنے وغیرہ اور صابن وغیرہ اور یہ مسالہ جات وغیرہ، جس کے بغیر آج کل کے دور میں کھانا نہیں بنتا، ٹیسٹی کھانا نہیں بنتا، کھانا تو بن ہی جاتا ہے۔ خیر، یہ ہے قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، ٹکا مسالہ۔ اس ساتھ میں نے منگوائی ہیں کٹی ہوئی سرخ مرچیں، پیسی ہوئی سرخ مرچیں، بلیک پیپر، جبکہ وہ میں خود گھر میں پیسوں گی۔ ساتھ میں 2-3 قسم کی ہے دالیں تھی، لیکن میں نے یہاں پر جسٹ ایک ہی رکھی ہے۔ ساتھ میں ٹوتھ پیسٹ جو کہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، سینسوڈائن، بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا، چاٹ مسالہ، جو کہ 2 پیکس میں نے منگوائے تھے اور ایک میں نے آتے ہی اس کو یوز میں لگا لیا تھا، چاہیے تھا مجھے گھر میں استعمال کے لیے، لیکن وہ بھی ہے میں نے ساتھ میں ہی رکھ دیا۔ یہ فل منتھ کی ہماری جو ہے نا شاپنگ ہے فل منتھ کے لیے، جس میں سالٹ بھی ایڈ ہے۔ پہلے تو جسٹ میں وہ منگاتی تھی سمپل ہی سالٹ، لیکن اب پنک سالٹ بھی منگوایا میں نے۔ پہلے وائٹ سالٹ ہی منگواتی تھی، نمک جو ہے، اس دفعہ میں نے پنک بھی منگوایا، اور ساتھ میں منگوایا ڈالڈا والوں کا کوکنگ آئل۔ بس یہ سمپل سی ہماری شاپنگ، جو کہ فل منتھ کے لیے کافی ہوگی۔ اس میں لیمن میکس ہے، اس میں لکس ہے، اس میں اس طرح کی ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے گھر کے استعمال کے حساب سے یہ چیزیں موسٹلی گھر میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، جن کا آنا بہت ضروری ہے۔ میں کبھی خود شاپنگ کرنے کے لیے تو گئی نہیں جو میں ویڈیو بناتی، لیکن خیر میں نے ریڈی کر دیتی ہوں لسٹ میں سارا کچھ ایڈ ہوتا ہے، اور لسٹ کے حساب سے جو ہے نا ساری چیزیں منگوا۔ پہلے تو میں کافی زیادہ کوانٹٹی میں منگوا لیا کرتی تھی، جو کہ 3-4 ماہ تقریباً نکل جاتے تھے، لیکن اب جو ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ویسے بھی میرے حساب سے 1 منتھ کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آفٹر 1 منتھ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا نہ ہوتا ہے کیا نہیں۔ یہ بلیک پیپر، اس کو میں گھر میں پیس کے اس کو میں ڈبوں میں سیو کر لوں گی۔ باکسز جو ہے میں نے خود سے تو کبھی پلاسٹر کے باکسز بائی نہیں کیے، لیکن 1-2 دفعہ میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں، جو کہ مجھے بالکل ناپسند ہے، لیکن استعمال کر لی ہیں میں نے۔ مجھے زیادہ تر شیشے کے جو ہوتے ہیں وہ زیادہ پسند ہیں، لیکن میں شیشے کے بھی بائی نہیں کرتی۔ میں ہمیشہ ہمارے گھر میں بہت پسند کی جاتی ہے موسٹ، جس کو کہتے ہیں نا ہم لوگ جس کو بہت زیادہ پاگلوں کی طرح میرے بچے جس چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ ہے چاکلیٹ۔ کوکنگ آئل جو ہے اس دفعہ میں نے پیکٹس منگوائے تھے، باکس منگوائے پیکٹس کے، لیکن جو ہے نا پہلے میں ہیئر باٹل بھی منگواتی ہوں، تو باٹل میرے پاس موجود تھی، اتنی باٹلس میں نے کیا کرنی تھی، تو اس دفعہ میں نے جو ہے نا کوکنگ آئل پیکٹس میں ہی منگوایا، گھی بھی پیکٹس میں ہی منگوایا ہے، تھوڑی کوانٹٹی میں منگوایا ہے، زیادہ میں نہیں منگوایا ہے، اتنا ہی منگوایا جتنے میں 1 منتھ گزر جائے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پھر دیکھیں گے۔ اور یہ جو لپٹن کے بڑے بڑے سے باکسز خالی ہوئے تھے پتی والے، اس دفعہ تو پیکٹ میں ہیر لے کے آئے ہیں، پہلے باکس بھی آتے تھے، تو ان کو خالی کر کے تو ان کو واش کر کے ان میں نے نمک، چینی اور سرخ مرچ جو ہے وہ بھی چائے کی پتی والے باکس میں ہی ڈالی ہوئی ہے، کیونکہ جو چاکلیٹ کے باکسز ہوتے ہیں نا شیشے والے، وہ تھوڑے چھوٹے سائزنگ میں ہوتے ہیں، تو یہ سالٹ اور پیپرز وغیرہ، یہ مرچیں وغیرہ اس میں ہیر نہیں چلتی، پھر میں روز کیا ان کو بھرتی رہوں، روز خالی ہوتے رہے روز ان کو بھرتی رہوں۔ یہ سب سے بڑا سائز ہوتا ہے جار کا، چاکلیٹ جار کا نا، جس کو واش کرنے کے بعد اس کو ریموو کر کے اس کے اوپر جو بھی ٹیگس وغیرہ لگے ہوئے تھے، تو اس میں نے نا اسپائسز ڈالی ہیں، اس میں نے کٹی ہوئی سرخ مرچ ڈالی ہوئی ہے۔ یہ 1 باٹل بھری ہوئی جو ہے نا تقریباً میری 15-20 دن 1 منتھ نکال ہی جاتی ہے، کیونکہ آپ لوگ جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں فل منتھ سے، جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ان کو تو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کہ میں جب تک یہ والی مرچ جو ہے نا ہنڈیا میں نہ ڈالوں نا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ گلا تھوڑا سا ہوا ہے کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے ابھی، ویسے تو میں سردیوں میں زیادہ تر بچوں کو بھی اور خود بھی گرم پانی صبح کے ٹائم یوز کرتی ہوں، نیم گرم پانی نا پینے والا ہو جو ٹھنڈا نہ ہو، لیکن ابھی آج کل میں نے ابھی فی الحال سٹارٹ نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے گلا تھوڑا ایسے ہوا ہے، کچھ دنوں سے چائے وغیرہ یا کافی نہیں پی میں نے کچھ دن سے، تو گلا میرا تھوڑا نا ایسے موسم چینج ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب میں کوئی چائے یا کافی کچھ شاندہ وغیرہ بنا کے پیوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔
نہیں تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ لونگ ڈال کے میں چائے پیوں گی تو اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا. بچے میرے نہیں پیتے, بچوں کو پتہ نہیں جب میجیکلی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ چائے میں کچھ اور بھی ایڈ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اس کے ساتھ کول پا کے اس کو اتارنے والی بات ہے, اتر نہیں رہا. کچھ جو ڈبے ہیں ان سے بہت ایزیلی اتر جاتا ہے, جن سے اتر جائے گا وہ میں اتار لوں گی. پہلے تو خیر کبھی میں نے اتنا سوچا ہی نہیں کہ اس کو میں اتاروں گا, پھر کیا ہوگا, لگا ہوا ہے تو لگا رہے. خیر یاد رہتی ہے کہ ہم نے کون کون سی چائے جو کے فلیورز جو ہے نا چیک کیے ہیں, کون کون سی کمپنی کی چائے لا کے ہم نے استعمال کی ہوئی ہے. لیکن ابھی میں نے کہا چلو اس کو ختم کر دیتے ہیں, صاف کر دیتے ہیں. کچھ جو شیشے کی باٹلز ہیں ان سے بہت مشکل سے اترتا ہے. یہاں تو ان کو پانی میں بھگو کے رکھنا پڑتا ہے, یہاں پھر ان کو ہیئر ڈرائر جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کافی 5-10 منٹ بیٹھ کے تو اس کو ڈرائر کریں تو پھر وہ ایسے گرم سا ہو کے تو شیٹ اتر جاتی ہے شیشے والی چاکلیٹ والی باکسز کے اوپر سے. لیکن ہیئر پانی والا زیادہ ٹو مچ بیٹر ہے کہ جب آپ واش کرنے کے لیے رکھیں تو کسی تسلی وغیرہ میں پانی ڈال کے تھوڑا سا اس میں باٹل کو ڈال کے رکھ دیں کو آدھا گھنٹے کے لیے, تو بعد میں ویسے ہی وہ ریموو ہو جاتا ہے. ایسے کھینچنے سے نہیں اترتا, یہ بس اسی باٹل سے اترا ہے تو میں نے اتار دی ہے. جو چائے کی پتی ہے وہ آلریڈی میں نے باکس میں ڈالی ہوئی ہے, وہ بھی موجود ہے. وہ اس وجہ سے میں اس کو اوپن نہیں کروں گی کہ اس کی اسمیل وغیرہ خراب نہ ہو. اس کا پیکٹ بند کا بند ہی رکھ دوں گی کبڈ میں. جب پہلے والا ڈبہ خالی ہوگا, ختم ہوگی, تو پھر میں اس میں ڈال لوں گی. جو مسالہ جات وغیرہ جو ختم ہوئے تھے ان کو تو ابھی میں باکسز کو بھر لوں گی, اور جو ابھی موجود ہے ابھی پڑے ہوئے ہیں موجود ہیں تو ان کو نہیں چھیڑوں گی. وہ بعد میں خود استعمال کے دالیں وغیرہ تو میں رکھتی ہی ایسے ہوں کیونکہ ان کے لیے ابھی میں نے کوئی بگ جارز وغیرہ بائی نہیں کیے, اور نہ ہی کوئی گھر سے کوئی اس طرح کی سلیکشن ہوئی ہے جارز کی کہ ان کو میں ڈال کے رکھوں. آلریڈی میں نے چھوٹا سا نا بالٹی ٹائپ کہہ لیں گے ڈھکن والی جو میں نے رکھی ہوئی ہے, اس میں دالیں وغیرہ سارا کچھ ایئر ٹائٹ کر کے بند کر کے سیو کر دیتی ہوں. ایسے شاپرز میں ان میں رکھوں گی اور رکھ کے اس کو ایئر ٹائٹ بالٹی اس ٹائپ ہے, بڑا سا جار آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں تقریباً 7-8 kg کا, تو اس میں رکھ کے سارا کچھ اس کو اوپر سے ڈھکن کو کور کر دوں گی, بند کر دوں گی. اور یہ ہے نیسکیفے کی باٹل جس کی پرائز ابھی جا رہی ہے 700-800 روپیہ. لیکن یہ ختم ہونے کے بعد اس کو میں نے واش کر کے تو اس میں نے بلیک پیپر جو ہے نا اس کو پیس کے ڈالا ہوا ہے. یہ میں نے ابھی اس کو پیس بھی لیا ہے جار میں, اور اب میں اس کو اس باٹل میں ڈال لوں گی. باٹل کافی چھوٹی ہے, میں نے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش تو کروں گی کہ ایسے ہی ڈال لی جائے, نہیں تو پھر سپون کے ساتھ کھیل لیں گے بچوں کی طرح, ایک سپون کر کے اس میں ڈالیں گے. مجھے ذرا پیاری لگ رہی تھی چھوٹی سی معصوم سی باٹل, چھوٹی سی ننھی منی سی, تو میں نے اسی میں بلیک پیپر ڈال لی. اتنی کافی ہوتی ہے, فل منتھ نکل جاتا ہے اتنی کے ساتھ, کیونکہ زیادہ تر تو انڈا وغیرہ فرائی کریں یا ایگ بوائل کریں تو اس کے ساتھ زیادہ تر یوز ہوتی ہے, اور کچھ کھانوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. خیر یہ تو نہیں کہ استعمال نہیں ہوتی ہے, بلیک پیپر تو بہت امپارٹنٹ ہے. یہ بہت اچھی ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے, اس کے بہت سے فوائد ہیں جو کہ آپ خود نیٹ سے سرچ کر لیں. ابھی میرے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں آ رہا, آج تو میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھی, نہ ہی میری نیند ختم ہو رہی تھی. میرا دل کر رہا تھا بس میں سوئی رہوں. پھر میرے بیٹے نے مجھے سرپرائز دیا کہ ماما آپ نا 1 کپ اچھی تیز سی کافی بنا کے پئیں, تو وہ پھر میں نے کافی پیا, تھوڑا فریش ہوا ہے مائنڈ میرا. گلا بھی آواز بھی چینج ہوئی ہے. خیر ٹھیک ہے, آواز پھر بھی گزارا ہو رہا ہے. گلے میں نہ تو کوئی پین ہے نہ کچھ, بس ایسے ہی آواز بھاری سی, اور ایسے نا گلا بند سا فیل ہو رہا ہے. پتہ چل رہا ہے نا سردیاں آ رہی ہیں, لوگ بلاگ بنا رہے ہیں جی یہ لے ہم کپڑے نکال رہے ہیں رکھ رہے ہیں. خیر میں نے بھی چھوٹا سا جسٹ تھوڑے سے ٹائم کے لیے بنایا تھا, تو کچھ منٹس کا, لیکن ڈیٹیل سے نہیں بنایا تھا ولاگ میں نے, نہ ہی میں نے ابھی گرم رضائیاں وغیرہ کمبل وغیرہ نکالے ہیں, کچھ بھی ایسا ایکسپیریمنٹ میں نے ابھی نہیں کیا. تو لیکن اس بات پہ میرے حساب سے ولاگ بنانا چاہیے کہ گلا جو یہ گلے خراب اور زکام اور کھانسی اور بخار لوگوں کو ہو رہے ہیں, یہ بھی تو سردیوں کی ہی تیاریاں ہو رہی ہیں نا. سردیاں آتی ہیں تو یہ سارے تحفے لے کے آتی ہیں, گرمیاں آتی ہیں تو وہ موشن اور وامٹنگ وغیرہ لے کے آتی ہیں, اور سردیاں آتی ہیں تو زکام کھانسی کچھ نہ بھی کھائیں, نہ کوئی کھٹا نہ ٹھنڈا نہ کچھ, ہم بیچارے پرہیزیں کر کے مرے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی یہ دیکھیں نا گلے کا تحفہ, رات کو سوئیں اچھے بھلے صبح اٹھیں تو ویسے ہم لوگ کون سا اسپائسیز کھا رہے ہیں یا کچھ بد پرہیزی نہیں کھا رہے, بد پرہیزی ہاں, لیکن کوئی ہم لوگ تلے مرچ مسالے والے پاپڑ شاپڑ نہیں کھا رہے. فل اس وقت جو ہے نا پرہیز ہو رہی ہے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو بہانے بننا ہے کچھ نہ کچھ, تو بس ایشو بن جانا ہے.
اس پہ ٹاپک پہ بنانا چاہیے کہ لے جی سردیاں آ گئی ہیں اور ہم نے تیاری کر لی ہے، بس کھانسی بھی گلے بھی ہم نے بند کر لی ہیں، اپنے زکام بھی لگا لی ہیں، بخار بھی چڑھا لی ہیں، یہ ہو رہی ہیں ہماری سردی آنے کی تیاری۔ یہ بھی تو ٹاپک کافی اچھا ہے، یہ ہمیں مسٹلی جتنا دل چاہے بچ جائیں یہ تحفہ ضرور ملتا ہے، گلا خراب زکام کھانسی۔ یہ الائچی جس میں میں نے آپ کو پہلے بھی اس دن بتایا تھا، خیر جنہوں نے نہیں دیکھا ولاگ ان کے لیے، کہ اس میں نے 3 قسم کی الائچی کا کر کے نا چورا رکھا ہوا ہے، کچھ اس میں نیچے پاؤڈر ہے، کیونکہ اس کو میں نے پیسا تھا، زیادہ نہیں تھا پیسا نا، فل بلینڈ نہیں تھا کیا، تھوڑی تھوڑی اس میں ابھی ہے، یعنی کہ جس کو ہماری دیسی مائیں کہتی ہیں کہ دادڑ قسم دیاں دادڑ کر کے رکھنا، کچھ اس میں فل پیسی ہوئی الائچی یا چھوٹی الائچی، کچھ اس میں ثابت الائچی کے دانے بھی ہیں۔ کھول کے میں الائچی کبھی استعمال نہیں کرتی کیونکہ میرے بچوں کو فلیور بالکل پسند نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں اگر کسی بھی کھانے میں استعمال کرتی ہوں میں اسے بند الائچی ہی ڈالتی ہوں، اور بعد میں اس کو میں نکال لیتی ہوں، صرف جسٹ اس کی خوشبو لینی ہوتی ہے، باقی اوپن کر کے نہیں ڈالتی، کیونکہ پھر اگر بچے کھا رہے ہوں تو نکل آئے تو وہ پسند نہیں کرتے، تو اس لیے یہ بند الائچی ہے، کچھ اس طرح پیسی ہوئی ہے، وہ کچھ ہے کھانے ہیں جن میں ڈالنی پڑتی ہے پیسی ہوئی بھی، جس کے لیے پھر میں نے پیس کے رکھی ہوئی ہے۔ سب کچھ میں ایک ہی باٹل میں رکھوں گی، اب میں کیا ایک چمچ کے لیے الگ الگ باٹلز بنا کے، پہلے ہی میرا کبٹ جو ہے نا فل بھرا ہوا ہے باٹلز کے ساتھ، کسی باٹل میں پیسی ہوئی چینی ہے، کسی میں فل بھی صحیح والی چینی ہے، کسی میں اسپائسیز یہ جو سرخ مرچیں ہیں وہ ثابت سرخ مرچیں پڑی ہوئی ہیں کسی باکس میں، کسی میں پیسی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، کسی میں وہ کٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں، 3 4 قسم کی تو ہر چیز پڑی رکھنی پڑتی ہے کیونکہ استعمال میں آتی ہے۔ اور یہ ہے لونگ، جو کہ پہلے میں نے کبھی نہیں تھا منگوایا، جو سچی بات میرے سے پوچھتے ہیں نا، میں نے کبھی منگوایا ہی نہیں تھا، خود ہی کبھی بیچارہ مسالے میں گھوم پھر کے چلتے پھرتے آ جاتا تھا ہمارے گھر، تو آ جاتا تھا اور اب میں اس کو ختم نہیں ہونے دیتی ہوں۔ ابھی میرے پاس فل یہ دیکھیں کہ کتنا باکس ہی، کتنی کوانٹٹی اس کی کافی ہوتی ہے، اس کو میں نے پیس کے پاؤڈر بنا کے اس کا رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت اہم ایک انگریڈینٹ ہے۔ اگر آپ کے دانتوں میں بہت زیادہ پین ہو رہی ہو، ریشہ وغیرہ اس کا ایشو ہو جائے، پتہ فیل تو بندے کو چل ہی جاتا ہے آج کل، اتنا کم عقل تو کوئی بھی بندہ نہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ ریشہ وغیرہ دانتوں میں ہو گیا، ویسے دانت ٹھیک ہیں درد کر رہے ہیں، تو ان کے اوپر نا اس کو اسی طرح اس کی جو پاؤڈر ہے اس کو آپ ایسے فل بھر کے نا دانت کے ارد گرد سارا لگا دیں، لگا کے ایک 10 منٹ یا 5 منٹ کے لیے منہ کو کھلا رکھ کے بیسن پہ ایسے کھڑے ہوں، تو وہ جتنا بھی پانی وغیرہ ریشہ وغیرہ ہوتا ہے دانت میں وہ نکل جاتا ہے سارا، خود بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا نا دانت بالکل ایسے جب نکل جائے فل، اس کو آپ ایک دفعہ کلی کر کے تو منہ کو صاف کر لیں پانی کے ساتھ، یہ تازے پانی کے ساتھ، تو بس پھر آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا دانت ایک دم سے نا پین کا بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے، کوئی میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، 1 سے 2 دفعہ ایک دفعہ صبح لگائیں، ایک دفعہ شام کو لگائیں، تو اس سے ہی بالکل ایسے میجیکلی طور پہ آپ کے دانت کی درد ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، اگر یقین نہ ہو تو آپ دانت میں درد لگوا کے تو آزما بھی سکتے ہیں ہے یہ ثابت لونگ جو ہیں ان کو بھی میں رکھ لوں گی، کیونکہ چائے وغیرہ میں استعمال ہوں گے، چائے میں استعمال ہوں گے، بریانی وغیرہ میں، قورمہ اور اس طرح کی ریسیپیز بنانے ہوں کو کبھی غلطی بھول چوک سے 1 2 ڈال ہی لیتے ہیں زیادہ تر، تو ہم لوگ آپ کو پتہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے، سب کو ہی پتہ ہے کہ بھاگ کے بریانی کے ڈبے اور نیشنل کے بس ہم لوگ پاگل ہوئے ہیں نیشنل مسالہ جات کے پیچھے، مجھے تو اور کوئی پسند ہی نہیں ہے، جسٹ نیشنل والوں کا ہی مجھے پسند ہے اور کسی کا بھی نہیں۔ میرے گھر میں جتنے بھی آتے ہیں یہ آپ کے سامنے سارا کچھ بکھرا پھیلا پڑا ہوا ہے، سب نیشنل ہی آپ کو نظر آئے گا، نیشنل کا سالٹ، نیشنل کی اسپائسیز بھی منگواؤں تو میں نیشنل والوں کی اگر میں منگواتی ہوں بریانی وغیرہ باکس، وہ بھی نیشنل کے، سب نیشنل کا ہی چل رہا ہے، اور چاٹ مسالہ نیشنل کا اس لیے ہمیں اتنا پسند ہے، گھر میں ہمارے بعد میں آتا ہے، ہم پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں، ہم ہر چیز پہ ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں، سالن کے اوپر بھی چاٹ مسالہ، دہی میں بھی چاٹ مسالہ، تو فرائز بنائیں تو فرائز بھیگی ہوتی ہیں چاٹ مسالے کے ساتھ، ڈوبی ہوتی ہیں بیچاری، ہم لوگ چاٹ مسالہ بہت کھاتے ہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے، اور پسند بھی ہمیں نیشنل والوں کا ہے۔ اور یہ ساری جو ہیں کمپلیٹ شیلف میری بہت گندی ہو چکی ہے، سارا کچھ میں نے باکسز میں ڈال دیا، اور دیں اب مجھے اجازت، تو اللہ حافظ۔